نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204، 205، 204، 205۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے، ایک کیریکٹر سکیچ ہے جو کہ بیان کیا گیا۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن نام لیے بغیر کسی کے کردار کی چند خصوصیات سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم سب اس میں اپنی اپنی تصویر تلاش کر لیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یقیناً ان کا خاص اپنا کانٹیکسٹ تھا، اپنا خاص ان کا رخ تھا کسی شخص کی طرف، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قرآن صرف کسی خاص وقت کے لیے یا خاص علاقے کے لیے تو نہیں آیا۔ اس کی دعوت تو دائمی ہے، ابدی ہے، بین الاقوامی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی دعوت ہے، انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ نے دعوت ہم کو دی ہے۔ تو جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جب ہم لیتے ہیں تو اس میں پھر وسعت آ جاتی ہے کہ جس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اشارہ منافقین کی طرف ہے، منافق ہی کی یہ باتیں ہوتی ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ منافقین میں سے بھی خاص طور پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ بڑا فصیح اور بلیغ تھا، بڑا اوریٹر، بڑا ڈیبیٹر قسم کا آدمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھتا تو بڑے بڑے دعوے کرتا، من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا۔ ایسا بھی ہے انسانوں میں سے، اس کی بات آپ کو بڑی بھلی لگے۔ عجیب سے مراد سٹرینج نہیں ہے، عجیب سے مراد یہاں پر ہے خوبصورت۔ عربی زبان میں عجیب سٹرینج کے لیے نہیں آتا، جیسے اردو میں عجیب کہتے ہیں نا، وہ عجیب کے لیے نہیں آتا۔ عربی زبان میں عجیب کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل، خوبصورت چیز، دل لبھانے والی چیز، مسمرائز کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی چیز، پرکشش کلام۔ آ کر بیٹھتا ہے تو اس کا لباس، انداز، بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی پرکشش ہیں۔ باتیں بھی ایسی ایسی کرتا ہے جو سننے میں بہت اچھی لگیں، بہت بھلی لگیں۔ بات کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہے بس یہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ لیکن کیا تھا؟ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بدترین دشمن حق ہے، الد الخصام ہے، جھگڑا کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ خصام کا مادہ خا صاد میم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والا، لڑنا جھگڑنا۔ اور الد الخصام ایسا شخص جو کہ بحث میں چپک جائے، انسان کو پیچھا نہ چھوڑے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ شخص اٹھتا تو پھر فساد کرتا، شرارت کرتا، برے برے کام کرتا، یعنی صرف گفتار کا غازی تھا، کردار کا نہیں۔ باتیں بہت اونچی اونچی، لیکن کیریکٹر اس کا اس سے میچ نہیں کرتا تھا۔ بعد میں یہ شخص مرتد بھی ہو گیا، دین اس نے چھوڑ دیا۔ مدینے کے جو منافق تھے ان کی اکثریت کھاتے پیتے لوگوں پر تھی، ویل ٹو ڈو لوگ تھے، شکلیں بہت اچھی تھیں، لباس بڑا عمدہ پہنا کرتے تھے، سوشل ایٹیکیٹس، مجلسی آداب بڑے پالشڈ، بڑے سفسٹیکیٹڈ۔
بڑے کلچرڈ لوگ تھے، اور جس زمانے میں بھی منافق بنیں گے، اور ہر زمانے میں بنیں گے، اس لیے کہ اسلام تو ہر زمانے کے لیے آیا ہے، ہر زمانے میں جو منافقوں کی اکثریت ہوگی وہ سفسٹیکیٹڈ، کلچرڈ، کھاتے پیتے، پوش، ایجوکیٹڈ لوگوں پر ہی مشتمل ہوگی۔ میجورٹی جو ہپوکریٹس کی ہوتی ہے ویل ٹو ڈو لوگوں میں سے ہوتی ہے، لیکن گلیمر اتنا، آبداب اتنی، اللہ کی نظر میں ویلیو کوئی نہیں ان کی، جھوٹے موتی کی طرح تھے، نقلی ہیرے تھے، عمل اور کردار بہت پست اور گرا ہوا۔ منافقوں کو پتا تھا کہ لوگ ہماری بات کا اب یقین نہیں کرتے، ہم نے اتنی دفعہ دعوے کیے ہیں، باتیں کی ہیں جن کو ہم نے پورا نہیں کیا، تو لوگ اب ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے، تو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں تو یہ ہے۔ اب جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہنے کی، وہ دعوے نہیں کرتا، وہ تو عمل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو بہت دعوے کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کرنے کو کچھ نہیں ان کے پاس فرصت ہے اور فراغت ہے۔ تبھی اتنا وقت ملا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں یا اتنے اونچے اونچے نعرے لگائیں۔ آپ کسی کمرے میں جائیں، وہاں پر بالکل خاموشی ہو، بہت سارے لوگ ہوں لیکن خاموشی ہو، آپ سمجھ جائیں گے کسی اہم کام کے اندر مصروف ہیں۔ اور آپ کسی کمرے میں جائیں اور باہر سے آپ کو غل کی اور شور کی آواز آ رہی ہو، آپ سمجھ جائیں گے کسی کے پاس کوئی کام نہیں، سب فارغ بیٹھے ہیں، اسی لیے اتنا شور مچا رہے ہیں۔ تو آج ہم خود اپنی مسلمان امت کے اوپر اس کو رکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ تو یہ دعوے بہت اونچے اونچے کیا کرتے تھے منافق، اور اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاکہ کچھ ان کی کریڈیبلٹی بلڈ ہو جائے، لوگ ان کے جھوٹ پر یقین کر لیں۔ باتیں اونچی لیکن عملی طور پہ بالکل تھکے ہوئے، دعووں میں سب سے آگے، عمل میں سب سے پیچھے۔ تو جس رب کو انہوں نے گواہ بنایا، اسی رب نے گواہی دے دی کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، بیان بازی کرنے والا شخص، باتیں کرنے والا شخص۔ اللہ کو نہیں پسند یہ چیزیں۔ بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو نرا منافق ہوگا، یعنی ٹوٹل ہپوکریٹ ہوگا جس میں یہ 4 کوالٹیز پائی جائیں، اور جس میں 4 میں سے کوئی ایک ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی کسی میں یہ 4 باتیں نہیں ہیں جو آگے بتائی جا رہی ہیں، کوئی ایک چیز ہے یا 2 ہیں یا ان میں سے 3 صفات پائی جاتی ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کتنا نفاق اس کے اندر ہے۔ تو وہ 4 خصلتیں، 4 کوالٹیز کیا ہوتی ہیں منافق کی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، امانت کا اس کو بالکل پاس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں امانت اس وقت ہوگی جب کوئی ہمارے پاس 1 کلو 2 کلو سونا رکھوا کر جائے گا، یا ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے رکھوا کر جائے گا تو ہم اس امانت کی حفاظت کریں گے۔ نہیں، امانت تو روزمرہ کی چیزوں میں بھی ہے، نظر کی بھی امانت ہے، اس چیز کو نہ دیکھنا جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا، یہ بھی امانت ادا کرنا ہے۔ وہ چیز نہ سننا جس کو سننے سے منع کیا گیا، یہ بھی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو مومن تو معمولی چیزوں سے لے کر اور غیر معمولی چیزوں تک، آرڈینری سے لے کے ایکسٹرا آرڈینری چیزوں تک کے معاملے میں محتاط ہوتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ لیکن منافق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دنیا کا بھلا چاہیے اس کو، آخرت سے مطلب ہی نہیں۔ اگر امانت کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا حاصل نہیں ہو رہی، اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، وہ خیانت پر آمادہ ہو جائے گا، ڈس آنیسٹی پر آ جائے گا۔ اور تیسری چیز، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی پیکٹ کرتا ہے، غدرہ، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، الد الخصام، یہ جو لفظ آیا ہے نا، یہ یہاں حدیث میں بھی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کہیں ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
لمٹس کراس کر جاتا ہے لڑائی میں. تو عملی نفاق کی یہاں پر تصویر کھینچ دی گئی. باتیں کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. اور حال کیا ہے کہ جب ان کے پاس وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ مڑتا ہے، تولا کے 2 معنی کیے گئے ہیں. پلٹنا یعنی پلٹ کے جب مجلس سے باہر جاتا ہے تو کیا کام کرتا ہے، اور ایک وَلَّا یُوَلِّی کا مطلب ہوتا ہے حکومت مل جانا، پاور میں آ جانا، کہ جب اس کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر یہ فساد ہی فساد پیدا کر دیتا ہے. بھلائی کی توقع بیکار ہے اس کے لیے. نعرے اور دعوے اور تقریریں تو بہت، لیکن جب حکومت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ہلاک کر دیتے ہیں کھیتی کو بھی اور انسانوں کی نسل کو بھی، یا جانوروں کی نسل. نسل عام لفظ ہے، چاہے انسانوں کے لیے ہم اس کو لیں یا جانوروں کے لیے لیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ منافق کیسا ہوتا ہے؟ فسادی ہوتا ہے، اپریسو ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. تو دین کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ فساد پر بھی آمادہ کرے اور اکسائے تو وہ تو پھر مومن ہو نہیں سکتا. لیکن قسمیں کیا کھاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر رہا ہوں، دین کی طاقت کے لیے کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، غلط فہمی ہے اس کو، یہ فساد کر رہا ہے. اور واللہ لا يحب الفساد، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو. اللہ تو جہاد کو پسند کرتا ہے، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فرمایا 206 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کر. کوئی اچھے لوگ، کوئی بھلے لوگ، مومن متقی اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرو، تم یہ کیا کر رہے ہو. اخذتہ العزت بالاثم، اس کو اس کی جھوٹی عزت نفس اور گناہ پر جما دیتی ہے. یہ منافق کی ایک اور علامت یہاں بتائی گئی. اگر کوئی اس کی برائی یا غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دے، کوئی اس کی مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کر دے، کسی غلطی کی طرف اشارہ کر دے، تو اس کی خودی پر، اس کے ایگو پر بڑی چوٹ لگتی ہے. وہ کبھی اپنا قصور نہیں مانتا، بلکہ جھوٹی عزت نفس اس کو اور گناہ پر جما دیتی ہے. مزید باتیں کر کے اور جسٹیفائی کرتا ہے اپنی غلطی کو کہ جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. اخذتہ العزت بالاثم، اس کی جھوٹی عزت نفس اس کو اور گناہ پہ جما دیتی ہے. غلطی مانے گا، اس کا مطلب ہے کہ کسی اور نے ٹھیک کہا، اس نے غلط کہا. یہ تو وہ تیار نہیں ہوتا سننے پر کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے اپنی غلطی پر کہ ہم تو یہی کریں گے، بار بار کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے فحسبہ جہنم، بس کافی ہے اس کو جہنم. ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایسے فساد کرنے والوں کے لیے اور ایسے اپنے نفس کی پوجا کرنے والوں کے لیے تو جنت میں کوئی جگہ نہیں. جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، کنسٹرکٹیو لوگوں کے لیے ہے، ڈسٹرکٹیو لوگوں کے لیے نہیں، تباہی کرنے والوں کے لیے نہیں، تعمیر کرنے والوں کے لیے ہے جنت. تو یہاں مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو تعمیری کام کرنا، تخریبی کارروائیاں نہ کرنا. اب ایک اور شخص کا ذکر ہے آگے، آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. پھر ایک کردار بتایا گیا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے لیے کیا ضروری ہے کہ بہت شور مچا کر کیے جائیں؟ خاموشی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اپنے کام. اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے. تو فرمائے واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے، اللہ شفقت فرمانے والا ہے. اب جیسے اوپر ایک کردار بیان کیا گیا، ایسے ہی ایک کردار یہاں بیان کیا گیا. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، ان کا اپنا اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تھا، اپنا خاص محل و وقوع تھا. اس کے حساب سے سمجھا گیا کہ اچھا یہ فلاں شخص کی بات کی جا رہی ہے. لیکن
جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ قرآن کسی خاص وقت یا علاقے کے لیے تو آیا نہیں، قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہاں پر ایک جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، ان آیات کو عام کریں تو ہر مخلص مومن کی شان یہاں بتا دی گئی ہے کہ اس میں نہ جھوٹی شان ہوتی ہے، نہ اس میں اکڑ ہوتی ہے. اور وہ تو اپنا نفس بیچ ڈالتا ہے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مسند ابی حاتم اور مستدرک حاکم میں یہ جو آیت ہے اس کا خاص شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو کفار قریش کی ایک جماعت نے ان کا راستہ روک لیا. صہیب اپنی سواری سے اترے اور جتنے تیر تھے، جتنے ایروز ان کے پاس تھے، وہ سب انہوں نے نکال لیے. پھر کفار سے خطاب کر کے کہا، تم جانتے ہو میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک ایک بھی تیر باقی ہے. پھر میں تلوار سے کام لوں گا، جب تک دم میں دم باقی ہے میں لڑتا رہوں گا. پھر جو چاہو تم کر لینا. اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے، تم وہ مال لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو. اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، یعنی حضرت صہیب کو انہوں نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور کہا ٹھیک ہے تم مدینے جاتے ہو تو جاؤ، مکے میں تمہارا جتنا مال ہے، پیسہ ہے، سب ہم یہاں پر ہم لے لیتے ہیں. حضرت صہیب مدینے آئے. مدینے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، کہ اے ابا یحییٰ بہت نفع کا تم نے کاروبار کیا، تم نے سب کچھ دے دیا دین بچانے کے لیے. اور یہ مومن کی سب سے قیمتی دولت تو ہوتا ہی اس کا ایمان ہے. کچھ بھی چلا جائے، ایمان نہ جانے پائے، دولت چلی جائے، کوئی بات نہیں، گھر چلا گیا، سب چلا گیا، لیکن کیا بچا کر آئے؟ کیا لے کر انہوں نے ہجرت کی؟ ایمان لے کر ہجرت کر گئے. تو جو اتنی قربانیاں دے تو پھر اللہ اس کو اپنی رحمت کے دامن میں بھی لے لیتا ہے. اب آگے سب مسلمانوں کو خطاب ہے. فرمایا آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. اگر ہم اس کو صرف ذات کے اوپر دیکھیں تو مراد ہے کہ تمہاری پوری ذات، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن پورے کا پورا اسلام کے اندر ہو، یعنی اسلام پر عمل کرنے والا ہو. تمہارا جسم بھی اطاعت کر رہا ہو اور تمہاری سوچ بھی اسلامی ہو. تمہاری وفاداریاں، تمہاری لائلٹیز بھی اسلام کے ساتھ ہوں. یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو اسلام کی اطاعت کر رہے ہوں لیکن تمہاری آنکھ، تمہارے کان یہ اسلام کی اطاعت نہ کر رہے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. تم پورے کے پورے آ جاؤ. مراد ہے کہ ایک انسان، اور اپنے آپ کو آپ لے لیجئے، اپنا نام لے لیجئے، ذہن میں لے آئیے اپنا نام. نمازی پڑھنی ہے تو اسلام کے مطابق، اخلاق بھی رکھنا ہے تو اسلام کے مطابق، عبادات بھی اسلام کے حساب سے ہوں گی، معاملات بھی اسلام کے حساب سے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی اسلام کے حساب سے ہوگا. جب سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے تب بھی اللہ کو راضی کرنے کا خیال رکھنا ہے، اور جب تنہائی میں ہوں گے تب بھی اسلام کو فالو کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنے کا خیال کرنا ہے. تو ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے ہاتھ پاؤں بھی شریعت کے مطابق عمل کریں اور دل اور ذہن بھی تمہارے مطمئن ہوں. پورے 24 گھنٹوں کے ساتھ، 24 آورز کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہر عمل کے ساتھ کافتن، پورے کے پورے آ جاؤ. اللہ کے ساتھ 100% وفاداری کرو. اللہ 99% پر، 99% وفاداری پر، 99% اطاعت گزاری پر، اس پر اللہ راضی نہیں، بلکہ 100% اللہ چاہتا ہے.
100% اعتماد کا، اطاعت کا، لائلٹی کا اپنے رب سے تعلق رکھو. اطاعت اللہ کے لیے ہو، وفاداری اللہ کے لیے ہو، فرما برداری اللہ کے لیے ہو، اعتماد اللہ کے اوپر ہو. اور آپ دیکھیں یہ تو ہر رشتے میں چیز چلتی ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ شوہر کہے کہ بیوی سے کہ مجھ کو تم پر 70% اعتماد ہے. کیا 30% گنجائش ہے بیوی کو کہ وہ بے وفائی کرے شوہر کے ساتھ؟ نہیں ہے نا. اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے، 100% وفاداری کرنی ہے اس کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوچے کہ چلو ٹھیک ہے 40-50%، 50% بیوی کے ساتھ وفاداری کرتا ہوں اور 50% نہیں کرتا. یا کوئی ہمارا نوکر ہو جس کو ہم نے رکھا ہوا ہو، ہم کبھی اس بات پر راضی نہ ہوں کہ وہ 10 میں سے 5 ہماری باتیں مانے اور 5 باتیں نہ مانے. کبھی ہم راضی ہوں گے کہ 7 باتیں مانے اور 3 باتیں نہ مانے، یا 9 باتیں مانے اور 1 بات ماننے سے صاف انکار کر دے؟ کبھی نہیں راضی ہوں گے. تو اطاعت تو پوری کی پوری ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے. وفاداری پوری کی پوری ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے. تو کہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اب اسلام میں پورے کا پورا آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو طریقے بھی تو بتائے گئے ہوں کہ بھئی کس وقت کیا کرنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہم کو ایک ایک بات بتا دی. غسل کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، کھانا کتنا کھانا ہے مقدار بھی بتا دی، سونے کی بہترین پوزیشن کیا ہے وہ بھی بتا دی. تو جس دین نے چھوٹے چھوٹے معاملات پر اتنی مفصل ہدایات دے دی ہوں، اتنی ڈیٹیل انسٹرکشنز دے دی ہوں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جیسے معاملات پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دین نے زندگی کے بڑے بڑے موقعوں کے لیے ہدایت نہ دی ہوں؟ ہو نہیں سکتا کہ خوشی کے موقع کی ہدایت نہ ملے، غم کے موقع کی ہدایت نہ ملے، سیاست کے بارے میں ہدایت نہ ملے، معیشت کے بارے میں، اکنامکس کے بارے میں انسٹرکشنز نہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیا تو بڑی بڑی باتوں کا تو لازماً خیال کیا ہوگا. غیر معمولی ایکسیپشنل صورتحال سے لے کر اور معمولی روزمرہ کی زندگی گزارنے تک کا طریقہ بتا دیا. جنگ میں کیا کرنا ہے، امن میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے. تمام ہدایات جو ہیں وہ دے دی گئیں. فتح ہو تو کیا کرو، شکست ہو تو کیا کرو، سب آداب سکھا دیے گئے. اللہ کا حق کیسے دینا ہے، بندوں کا حق کیسے دینا ہے، سب کا تعین کر دیا گیا، سب اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہی تقاضا آیا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جیسے آپ دیکھیں کوئی جگہ ہے، ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اور وہ ادھوری ہے بلڈنگ، چھت نہیں پڑی مثال کے طور پہ، یا دیواریں نہیں ہیں، تو آپ کیسے لوگوں سے کہیں گے کہ تم پورے کے پورے اس کے اندر آ جاؤ؟ وہ تو عمارت ہی مکمل نہیں ہے. تو نہ مکمل عمارت میں ادھوری انکمپلیٹ بلڈنگ میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا پوری طرح سے. تو اسلام اگر نامکمل ہوتا تو ہم سے تقاضا کیسے کیا جا سکتا تھا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ یقیناً یہ مکمل ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو ہم کو دے دیا گیا. اگر مکمل نہ ہوتا ہم کہتے ہیں کیسے مکمل طور پہ داخل ہوں، نظام خود نامکمل ہے، یہ تو خود انکمپلیٹ ہے. یہ کہہ کر ہی تو آگے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تمام کر دی. پرفیکشن کو پہنچا دیا تمہارا دین، کمپلیشن بھی ہو گیا، پرفیکشن بھی ہو گیا. اب تم اس میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. تو لہٰذا کوئی یہ بہانہ آپ کر نہیں سکتا کہ اسلام تو ہمیں گائیڈ ہی نہیں کرتا بہت سے معاملات میں. اور بعض دفعہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بہت کھلی چھٹی دیتا ہے، بہت سے معاملات میں تو کوئی کلیئر ہدایت ہے ہی نہیں، کوئی انسٹرکشنز ہیں ہی نہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو زندگی کے ایک گوشے پر ہم نے اسلام نافذ کیا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر تو لیتے ہیں اسلام کی مرضی سے، اب باقی ہم جو جی چاہے کریں. ان کی کم علمی ہے، انہوں نے کبھی کھول کر دیکھا نہیں کہ اسلام نے کتنا مکمل نظام حیات ہم کو دیا ہے. تو لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ ایسے کہتے ہیں کہ کلیئر انسٹرکشنز موجود نہیں. ہر چیز کی کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں. بعض لوگوں سے یہ بھی کہتے سنا گیا کہ اسلام ڈیریویٹو ریلیجن ہے. کبھی سنی آپ نے یہ بات؟
ڈیریویٹو ریلیجن کیا مطلب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ماحول میں، جس کلچر میں مسلمان ہوں، وہی کے طور طریقے اختیار کر لینے چاہیے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، تو عرب کے جو رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے عرب کلچر اختیار کر لیا. اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو امریکن کلچر اختیار کر لے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے وہ انگلش برٹش کلچر اختیار کر لے، کوئی ہندوستان آ گیا ہے تو جو ہندوستان میں کلچر تھا اس کلچر کو اختیار کر لے. اس کو کہتے ہیں ڈیریویٹو ریلیجن. حالانکہ یہ بات پھر آپ دیکھیں کہ اس میں غور نہیں کیا انہوں نے. اگر اسلام پورے کا پورا عرب کلچر اپنے اندر لے لیتا تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کریکشن کی کیا ضرورت تھی جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. پھر جیسا حج تھا رہنے دیا جاتا، جو نظام چل رہا تھا چلنے دیا جاتا. لیکن نہیں، عرب کے خطے میں آیا ہے لیکن وہ عرب نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیں، کوئی یہ کہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے نا آئنسٹائن کی، اب کوئی کہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو جیو ہے. کبھی کوئی کہتا ہے اس طرح سے؟ کوئی نہیں کہتا نا. کیا ہے کہ آئنسٹائن جس نے اس کو پیش کیا وہ جیو تھا، لیکن ریلیٹیوٹی تو جیو نہیں ہو گئی نا، وہ تو اللہ کا قانون ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تو یا لاز آف گریوٹی ہم کہہ دیں کرسچن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیوٹن نے ڈسکور کیے تھے. تو کیا لاز آف گریوٹی کبھی سنا ہم نے کہ وہ کرسچن ہے؟ قوانین کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کے ہیں. پیش کرنے والا ہاں کسی خاص علاقے کا تو ہوگا، انسان تھا. اسی طرح یہ قوانین تو اللہ نے دیے ہیں، دیے اللہ نے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ نبی عربی کے ذریعے سے ہم کو یہ قوانین دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عرب تھے، ان کی زبان میں، اور ان کے ذریعے سے ہم کو یہ قوانین دیے گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسلام کے قوانین عربی ہو گئے. قوانین اللہ کے ہیں، لیکن جن کے ذریعے سے ہم تک پہنچے وہ عربی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی بھی. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟ آج کل ہم بہت سن رہے ہیں یہ کہ وہ عرب کلچر ہے. یہ بالکل وہی والی بات ہے جیسے بھی آپ کو بتائی کہ کوئی کہے کہ لاز آف گریوٹی کرسچن ہے یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی جیو ہو گئی. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، تو دین تو اللہ کا ہے، ڈیریویٹو نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے پورے کا پورا. اللہ کا اپنا نام السلام ہے، اور اسلام اس کا بھی مادہ وہی ہے. اللہ تو اسلام دیتا ہے، اللہ ہی سلامتی دیتا ہے. اور اللہ ہمیں یہاں پر مدعو کر رہا ہے، انوائٹ کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ سلامتی میں، اپنی حفاظت میں آنے کی ہم کو دعوت دے رہا ہے. اللہ السلام ہے، دارالاسلام میں تم داخل ہو جاؤ، آ جاؤ، سلامت رہو گے. اللہ نے انوائٹ کیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں تم پورے کے پورے آ جاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. تو اللہ سلامتی کے اندر ہمیں بلا رہا ہے. جتنا حصہ سلامتی کے گھر سے باہر ہوگا وہ ہلاکت میں ہوگا. جیسے تصور کریں کہ سخت خطرہ کسی کی جان کو لاحق ہے، کوئی چیز پیچھا کر رہی ہے اس کا، کوئی سخت آفت آئی ہوئی ہے کہیں. اتنے میں کوئی اس شخص کو محفوظ پناہ گاہ، ایک سیف شیلٹر آفر کرتا ہے، دروازہ کھول کر کہتا ہے ادخلوا، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تمہارا دشمن تمہارے پیچھے ہے، تم اندر آ جاؤ، دشمن سے بچ جاؤ گے. اب وہ شخص اندر آ جاتا ہے، محفوظ ہو جائے گا پورے کا پورا، حفاظت کا احساس ہوگا. کیسے ہوگا؟ امن کی فیلنگ آئے گی اس کو، ہے نا، پیس کی فیلنگ آئے گی اس کو، حفاظت کا احساس ہوگا کہ ہاں میں محفوظ ہو گیا ہوں. تو مومن جب وہ پورے کا پورا اسلام میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے، اس کو امن کا احساس لازمن ہوتا ہے، اس کو ایک فیلنگ آف پیس آتی ہے. ایمان ہی انسان کو امن دیتا ہے. اب ایک اور آپ ذرا سا سین تصور میں لے کر آئیے. باہر خطرہ ہے، کوئی شخص بلاتا ہے کہ آؤ اندر آ جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے. اب وہ شخص اندر نہیں آتا، نہ پورا اندر آتا ہے نہ پورا باہر رہتا ہے، بلکہ بیچ دروازے پر کھڑا وہ ہچکچاتا رہتا ہے، ہیزیٹیٹ کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے آؤں یا نہ آؤں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اس کو بلانے والے پر اعتماد نہیں ہے.
اس کو یقین نہیں ہے کہ بلانے والا اس کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک قدم اس کا دروازے کے اندر ہے، ایک قدم اس کا دروازے کے باہر ہے. اب اس کے دو طرح کے نقصانات ہیں. جو لوگ اس طرح بیچ میں رہتے ہیں، نہ ادھر آتے ہیں پورے نہ ادھر جاتے ہیں، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ خود کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جتنا حصہ اس کا حفاظت سے باہر ہے وہ خطرے میں ہے. اور دوسرے جو لوگ گھر کے اندر ہیں ان کو بھی اس نے خطرے میں ڈال دیا، اس لیے کہ دروازہ کھول کر کھڑا ہے نا، بیچم بیچ کھڑا ہوا ہے. تو جو گھر کے اندر ہیں ان کو بھی اس نے خطرے میں ڈال دیا. تو اللہ مجھے اور آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، مدعو کر رہا ہے، آ جاؤ اسلام میں، تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنے جسم اور روح سمیت، اپنے معاملات، اپنے عبادات سمیت، اپنے دل، اپنے عقل سمیت، اپنے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، اپنی انٹیلیکٹ کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ تم آ جاؤ، کافتاً پورے کے پورے آ جاؤ، 100% تم دین کے اندر آ جاؤ. اب آج جب انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ آ جاؤ دین میں پورے کے پورے آ جاؤ، تو بہت کم ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ اس پر لبیک کہیں اور وہ اللہ پر اعتماد کریں اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. اکثریت مسلمانوں کی آ تو جاتی ہے، لیکن کس طرح؟ وہ آتے ہیں اپنے ساتھ عقل کو گارڈ کے طور پہ لے کر آتے ہیں. آپ کے گھر کو مہمان آتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ گارڈز لاتے ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو لگے گا کہ مجھ پر اس نے اعتماد نہیں کیا، کیا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو یہ اپنے ساتھ اور حفاظتی اقدامات کر کر آیا ہے. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ آتے تو ہیں اللہ کے انویٹیشن پر، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جو گارڈ ہے ان کا وہ ان کی عقل ہوتی ہے، عقل کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اللہ جس کا دارالاسلام ہے، جب اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو پہلے عقل سے پوچھتے ہیں، پہلے گارڈ سے پوچھتے ہیں اس کی بات مانوں کہ نہ مانوں. اگر عقل کہہ دے ہاں اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے مان لو تو مان لیتے ہیں. اگر عقل منع کر دے کہ نہیں 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 نہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، مجھ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے، تو عقل اگر منع کر دے تو نہیں مانتے اللہ کی بات. تو یہ خدا پرستی تو نہ ہوئی، یہ تو عقل پرستی ہوئی. اور جو عقل کی پوجا کرتے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہ نہیں سکتے، وہ ضرور ہی مختلف طرح کے خطرات کا اور مختلف طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے رہیں گے. تو یہ جو ہاؤس آف اسلام ہے جس میں مدعو کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. دارالاسلام میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، مرضی نہیں ہے کہ جی چاہے تو کر لینا، جی چاہے تو مت کرنا. احکامات کے اندر چوائس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم نماز روزہ کر لو، تم حجاب کر لو، لیکن بد اخلاق رہو اور غیبت کرو اور اپنے بڑوں کی تم عزت نہ کرو، کوئی بات نہیں. نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. یا کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی عزت کرتے ہیں بڑوں کی، اتنا خیال رکھتے ہیں خاندان کا، اخلاق اتنا عمدہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ یہ نہیں کر سکتے، چوائس نہیں ہے. وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سب کرنا ہے. اور جو پک اینڈ چوز کرتا ہے وہ دراصل شیطان کے نقش قدم پر چل پڑا. شیطان تو سکھاتا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، اطاعت تم اپنے نفس کی کرو. جب مکے میں ہو تو ایسے ہو جانا، جب نیو یارک چلے جاؤ یا بہامس چلے جاؤ تو ایسے ہو جانا. وہ تو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کو مسجد کی حد تک محدود کر دیا جائے، اللہ کو مکے کی حد تک محدود کر دیا جائے. میرج ہال میں اللہ نہ ہو، یا کہیں اور چلے جائیں تو وہاں اللہ کی بات نہ ہو. نعوذ باللہ. اس طرح ہم اسلام کو ہاؤس اریسٹ میں نہیں ڈال سکتے نا، کہ اپنی زندگی میں ہم بورڈ لگا دیں کہ نو ٹریس پاسنگ، اللہ کے رسول جو ہیں بس یہیں تک آ سکتے ہیں، اب جانماز سے اٹھ کر باقی زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سے اس طرح ڈو ناٹ انٹرفیئر، ڈو ناٹ ڈسٹرب، نو ٹریس پاسنگ جیسے لگا دیا جاتا ہے؟ نہیں کر سکتے ہم ایسے. ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، ہم تو پورے کے پورے اللہ کے ہیں. ہم کیسے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اس حصے میں مت آنا، اس حصے میں مت آنا؟ یہاں ہم مجبور ہیں اور یہاں ہم تیری بات مان سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم. تو یہ وفاداری کی جو تقسیم ہو جاتی ہے، یہ جو اوبیڈینس کی اور لائلٹی کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، یہی دراصل انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے.
جب مان لیا کہ ہم اللہ کے ہیں، اور جب مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جب مان لیا کہ سارے احکام اللہ ہی نے دیے ہیں، تو اب ڈبل مائنڈڈ کیوں ہو رہے ہو؟ اب کیا سوچ رہے ہو؟ اب کیا دیر ہے آخر عمل کر لینے میں؟ کوئی تمہارے پاس ادھوری چیز لے کر آئے، تم قبول نہ کرو تو ادھورا دین کیا یہ اللہ کے لیے رہ گیا؟ اللہ کو بھی ادھورا دین پسند نہیں، اللہ انکمپلیٹ ریلیجن کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہیں قبول کرتا۔ آدھے دین سے ہم کیسے جنت خریدیں گے؟ آج آپ 100 روپے بازار لے کر جائیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ لے لیں گی، لیکن اس 100 روپے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں اور آدھا نوٹ لے کر جائیں تو کیا ملے گا بازار سے؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ تو آدھے نوٹ سے جب ہم دنیا کی کوئی چیز نہیں خرید سکتے تو آدھے ایمان سے ہم جنت خرید سکتے ہیں کیا؟ کہ ہم کہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر لیتے ہیں۔ یہ ایٹ لیسٹ اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو ٹوٹیلٹی چاہیے، سارا۔ اللہ کے لیے کہ ایٹ لیسٹ رہ گیا بس اتنا نہیں۔ ٹھیک ہے، قدم بڑھانے کے لیے تو 1 قدم 2 قدم 3 قدم ٹھیک ہے، لیکن اپنے ذہن میں جو انسان نے ہدف رکھا ہوا ہو، جو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہو، وہ کمپلیٹ سبمیشن ہو۔ اور کمپلیٹ سبمیشن ظاہر ہے وہ قدم قدم ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جرنی آف 1000 miles starts with a single step۔ 1000 میل کا بھی سفر آپ کو کرنا ہو تو قدم اٹھائیں گے تو 1000 میل طے ہوں گے، وہ اور چیز ہے کہ قدم قدم کر کے ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اپنے ذہن کے اندر ہم کو یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ آنا تو مجھ کو پورے کا پورا ہے اس دین کے اندر، پارشل دین اللہ کو نہیں چاہیے، انکمپلیٹ دین اللہ کو نہیں چاہیے۔